شہرہ آفاق مصنف امتیاز کلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 71 ڈرائیونگ لائسنس۔ جب آپ کسی بھی ملک میں مستقل رہائش کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو دو کام فوراً کرنے چاہیے۔ ایک تو سب سے پہلے اس ملک کی زبان سیکھنی چاہیے تاکہ آپ اس ملک کے رسم و رواج اور قواعد و ضوابط سے واقف ہو سکیں اور کسی بھی جگہ پر آپ اپنا مافی فی ضمیر بہترین طریقے سے بیان کر سکیں، کیونکہ اگر آپ زبان نہیں سیکھیں گے تو آپ میں اور ایک گونگے شخص میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا۔ دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ ڈرائیونگ لائسنس ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ خاص کر یورپی ممالک میں تو ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر بندہ ایک قسم کا اپاہج ہی ہے۔ یورپ میں ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جنگ عظیم دوئم میں جب جرمنی کو شکست کے آثار صاف نظر آنے لگے اور انہیں لگا کہ وہ پیرس پر اب مزید قابض نہیں رہ سکتے، تو جرمن کمانڈر نے سپاہیوں کو حکم دیا پیرس کے عجائب گھروں میں رکھے ہوئے نوادرات بھی ٹرین میں ڈال کر جرمنی لے چلو۔ جنرل کا حکم ملتے ہی سپاہیوں نے مونا لیزا اور وینس ڈی میلو کا مجسمہ، وین گوگ کی بنائی ہوئی تصویروں سمیت سب اہم نوادرات اٹھا کر ٹرین میں رکھ دیے اور ٹرین کو جرمنی لے جانے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی ٹرین شہر سے باہر نکلی تو ٹرین کا بوائلر پھٹ گیا۔ انجینئر نے کافی وقت لگا کر اسے ٹھیک کیا۔ پھر چند کلومیٹر چلنے کے بعد ٹرین میں کوئی اور خرابی پیدا ہو گئی۔ اس خرابی کو ٹھیک کر کے جیسے ہی ٹرین کو چلایا، چند کلومیٹر کے بعد پریشر بنانے والے پسٹن جواب دے گئے۔ یوں ٹرین بار بار خراب ہوتی رہی اور انجینئر اسے ٹھیک کرتے رہے۔ اتنی دیر میں اتحادی فوجیں پیرس میں داخل ہو گئیں اور جرمن فوج کو یہ ٹرین پیرس میں چھوڑ کر ہی بھاگنا پڑا۔ ڈرائیور نے جب فرانس کی فوج کو ٹرین کے قریب دیکھا تو خوشی سے ناچنے لگے اور ٹرین کو لے کر پیرس کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعد میں جب ڈرائیور سے پوچھا گیا یہ ٹرین تو خراب تھی پھر کیسے چل پڑی، تو اس نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ جرمنوں نے نوادرات تو ٹرین میں بھر دیے تھے لیکن یہ بھول گئے تھے کہ ڈرائیور فرانسیسی ہے اور اگر ڈرائیور نہ چاہے تو گاڑی اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس ڈرائیور کو فرانس کی حکومت نے بہت زیادہ انعام و کرام سے بھی نوازا۔ معاشی طور پر تھوڑا آسودہ ہونے کے بعد دیگر کئی کاموں کے علاوہ میں نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے بھی پروگرام بنا لیا۔ اس دور میں اٹلی کا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا خاصا مشکل کام ہوتا تھا اور بہت ہی کم لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا۔ اب فراغت ملی تو میں نے ڈرائیونگ اسکول میں داخلہ لے لیا۔ اصل مسئلہ ہمارے لوگوں کا یہ تھا کہ زبان نہیں سیکھتے تھے اور زبان نہ سیکھنے کی وجہ سے جہاں کئی مسائل ہوتے تھے وہیں یہ مسئلہ بھی تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے امتحان کی تھیوری ساری اٹالین زبان میں تھی اور اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو پھر آپ پوچھے گئے سوال کا جواب کیسے دیں گے۔ میں نے ڈرائیونگ اسکول میں داخلہ تو لے لیا مگر میری مصروفیات اتنی زیادہ تھیں کہ ڈرائیونگ اسکول جانا ممکن نہ تھا، کیونکہ میں ساتوں دن صبح 9 بجے سے رات 11 بجے تک دکان میں ڈیوٹی دیتا تھا۔ اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ اسکول جا کر ان سے کتاب خرید لی اور دکان پر بیٹھ کر ہی تیاری کرنے لگا۔ 1 ماہ بعد میں نے ڈرائیونگ اسکول والے سے کہا کہ میرا داخلہ بھجوا دو، میں نے تھیوری کا امتحان دینا ہے، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس سے انکار کی وجہ پوچھی تو وہ بولا پچھلے 1 ماہ میں تم صرف 2 بار اسکول آئے ہو اور ہم صرف اس کا داخلہ بھیجتے ہیں جس کی کم از کم 25 حاضریاں ہوں۔ میں نے کافی بحث و تکرار کی مگر وہ نہ مانا۔ میں نے تنگ آ کر کہا اچھا تم میرا ٹیسٹ لے لو، اگر میں پاس ہو گیا تو
تو میرا داخلہ بھجوا دینا ورنہ نہیں۔ اس نے بھی جان چھڑانے کے لیے حامی بھر لی کیونکہ اس کو 100% یقین تھا کہ میں تھیوری پاس نہیں کر سکتا۔ مگر جب میں نے 26 میں سے 24 سوالوں کے ٹھیک جواب دیے تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ 22 صحیح جواب والا پاس ہوتا تھا۔ اللہ نے فضل کیا اور تھیوری میں نے پہلی کوشش میں پاس کر لی اور پھر پریکٹیکل پاس کر کے لائسنس حاصل کر لیا۔ میرے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کی خبر جو بھی جانے والا سنتا حیران رہ جاتا کیونکہ لوگ کئی سالوں سے کوشش کر رہے تھے اور درجنوں بار امتحانات بھی دے چکے تھے مگر کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ لائسنس لینے کے بعد میں نے الفا رومیو گاڑی خرید لی۔ کالے رنگ کی یہ انتہائی خوبصورت اور خاصی بڑی گاڑی تھی۔ جس دن میں گاڑی گھر لایا اس دن میں نے اپنے مہربان رب کا بے حد شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھ ناچیز پر یہ فضل کیا۔ پارٹ 72 بزل کی بیماری۔ بزل ملک صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا اور مجھے بھی بہت پیارا لگتا تھا۔ بڑی مزے کی باتیں کرتا تھا، شین کو سین بولتا تھا جو کہ اس کے منہ سے بڑا پیارا لگتا تھا۔ بزل اسکول جاتا تھا اور واپسی پر اس کا زیادہ تر وقت دکان میں بیٹھ کر پڑھنے میں گزرتا۔ قمر نے ایک دن مجھے کہا، آپ نے ہی اس کی تربیت کرنی ہے اور اسے اپنے جیسا بنانا ہے۔ اس دن سے میں نے بزل پر بہت زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ بزل بھی میرے ساتھ بہت زیادہ مانوس تھا۔ بزل بہت زیادہ ذہین اور پڑھائی میں بھی کافی اچھا تھا۔ میں اس کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ میں نے اس کے نام سے ایک کالنگ کارڈ بھی بنایا جس نے بزل کو کافی مشہور کر دیا تھا۔ بزل کافی صحت مند بچہ تھا مگر پچھلے کچھ عرصے سے بزل کچھ کمزور سا لگ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے وہم سمجھا مگر جب زیادہ کمزور لگنے لگا تو ڈاکٹر سے چیک کروایا۔ اس ڈاکٹر نے اندازے سے ہی بتا دیا کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں، ساتھ ہی کیڑے ختم کرنے کے لیے دوا بھی دے دی مگر اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور بزل دن بدن مزید کمزور ہوتا چلا گیا۔ ہم نے دوبارہ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دوران میرا پاکستان جانے کا پروگرام بن گیا۔ میں تقریباً 1 ماہ پاکستان رہ کر واپس آیا تو بزل کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بزل سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ بزل کی جلد ایسے لٹک گئی تھی جیسے کوئی 100 سالہ بوڑھا ہوتا ہے۔ پوچھنے پر بزل کی والدہ نے بتایا، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بزل جب کھانستا ہے تو اس کے تھوک میں خون بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور دکان وغیرہ سب بھول کر بزل کو گاڑی میں ڈالا اور سیدھا نوارہ ہسپتال ایمرجنسی میں لے گیا۔ تقریباً 4 گھنٹے اسپتال میں بزل کا چیک اپ ہوتا رہا۔ 4 گھنٹے بعد جو رپورٹ آئی اس نے تو گویا میرے ہوش اڑا دیے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ بزل کو انتڑیوں کا کینسر ہے اور وہ کافی زیادہ پھیل چکا ہے۔ ہم بزل کو ابھی تو رینو کے بڑے ہسپتال بھیج رہے ہیں جہاں پر اس کا فوری علاج شروع ہوگا۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے تو اوزان ہی خطا ہو گئے۔ مجھے تو پریشانی میں کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا کہ کیا کہوں اور کیا کروں۔ ڈاکٹر سے میں نے کہا، بس مجھے کچھ ٹائم دے دیں، میں بزل کی والدہ کو لے آتا ہوں جو اس کے ساتھ جائیں گی۔ ڈاکٹر نے مجھے 2 گھنٹے بعد تک پہنچنے کے لیے کہا مگر ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی جو بھی آئے تیاری کر کے آئے کیونکہ جو بندہ بھی بزل کے ساتھ جائے گا وہ کئی ہفتے اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ میں نے بزل کو ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ میں حواس باختہ انداز میں گھر کی طرف بھاگا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ اس کی ماں کو کیا بتاؤں گا جس کی جان اپنے اکلوتے بیٹے میں ہے، وہ تو شاید صدمہ ہی نہ سہ سکے۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ابھی ان دونوں میاں بیوی کو بزل کی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ویسے بھی ان میاں بیوی کو اتنی اٹالین نہیں آتی کہ ڈاکٹر سے بات چیت کر سکیں۔
घर आकर मैंने मलिक साहब और इनकी बेगम को बताया। वैसे तो बज़ल की तबीयत बिल्कुल ठीक है, मगर डॉक्टर अपनी तसल्ली के लिए बज़ल के कुछ मज़ीद टेस्ट करना चाहते हैं, जो कि नवारा अस्पताल में नहीं हो सकते। इसलिए वो अभी बज़ल को टोरंटो अस्पताल लेकर जा रहे हैं और आपको साथ जाना है। आप तैयारी कर लीजिए, शायद चंद दिन आपको वहीं रहना पड़े। मेरी बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी परेशान तो बहुत हुए और बार बार मुझसे पूछने लगे कि कोई परेशानी की बात तो नहीं। मैंने अपने आंसू छुपाते हुए दिल पर पत्थर रखकर इन्हें तसल्ली दी और यही बताया कि कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी शाम बज़ल और इसकी वालदा को एम्बुलेंस में बिठाकर टोरंटो अस्पताल पहुंचा दिया गया। मैं फ़ोन पर हर आधे घंटे बाद बज़ल और इसकी वालदा से बातचीत करता। अगले दिन बज़ल के मज़ीद टेस्ट लिए गए। मैं भी सुबह सुबह टोरंटो अस्पताल के लिए निकल पड़ा और तकरीबन 2 घंटे में वहां पहुंच गया। टोरंटो बड़ा तारीख़ी शहर है। ये फ्रांस के बॉर्डर के नज़दीक वाक़ है। इस शहर की शोहरत की एक बड़ी वजह यहाँ के मरकज़ी चर्च में इस चादर का मौजूद होना है, जिस पर बकौल ईसाइयों के हज़रत ईसा को सलीब से उतार कर रखा गया था। ईसाइयों के नज़दीक ये चादर बड़ी मुक़द्दस है। काफ़ी अरसे से मैं इस शहर की सैर का प्रोग्राम बना रहा था, जिसे दुनिया टोरंटो कहती है, मगर कभी सोचा न था कि ऐसी अफरा तफरी में इस शहर में आऊँगा जब यहाँ की हर चीज़ मेरे लिए बेमायने होगी। जब मैं टोरंटो पहुँचा, मेरे जहन में सिवाय बज़ल की बीमारी के और कुछ भी नहीं था। यहाँ डॉक्टरों ने जो टेस्ट लिए थे, इनकी रिपोर्ट मज़ीद हौसला शिकन थी। मैंने ज़ाती तौर पर बड़े डॉक्टर से मुलाकात की और इससे बज़ल की असल हालत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने काफ़ी तफसील से बज़ल की बीमारी के बारे में बताया, जिसका लुबे लुबाब ये था कि इस बीमारी की 3 स्टेज होती हैं। पहली में ठीक होने के 80% इम्कानात होते हैं, दूसरी स्टेज में 50-50, मगर तीसरी स्टेज में ठीक होने के इम्कानात बहुत ही कम होते हैं और बज़ल तीसरी स्टेज पर है। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली देने के लिए ये भी कहा कि हम बज़ल को बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सालों गुजर जाने के बाद भी मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब मैंने डॉक्टर से डरते डरते ये सवाल किया, आपके तजुर्बे की रोशनी में बज़ल के ठीक होने की कोई उम्मीद है? मेरा ये फ़िक्रा सुनकर डॉक्टर ने कलम मेज़ पर फेंका और कुर्सी की पुश्त पर टेक लगा ली। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद भी वो मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, सिर्फ गर्दन नफ़ी में हिला दी। डॉक्टर का ये सवाल जवाब सुनकर मुझे तो सच में चक्कर आ गए। बड़ी मुश्किल से मैंने ख़ुद को संभाला और डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, आप मुआज़ों पर यकीन रखते हैं? डॉक्टर ने हैरत से मेरी तरफ देखा मगर कुछ ना बोला। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं मुआज़ों पर यकीन रखता हूँ और मेरा यकीन है कि बज़ल ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनकर डॉक्टर अपनी कुर्सी से उठा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर पुरजोश अंदाज में मुझे कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। यकीनन ऐसा ही होगा जैसा तुमने कहा है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, तुम लोग अपने खुदा से दुआ मांगो कि वो कोई मुआज़ा कर दे। मैंने एक और काम किया, अस्पताल में सब जगहों पर अपना फ़ोन नंबर दे दिया और सबको बताया कि बज़ल की वालदा को जो भी हिदायत देनी हो मुझे फ़ोन कर दिया करें, क्योंकि इन्हें ज़बान नहीं आती। ज़बान तो वो शायद कुछ ना कुछ समझ ही लेती और फिर बज़ल को भी काफ़ी हद तक इटालियन समझा लेता था, मगर मेरा मकसद था कि इन्हें बज़ल की बीमारी की संगीनी का पता ना चले। डॉक्टर से बात करने के बाद मैं इस कमरे में गया जहां माँ बेटा ठहरे हुए थे। कमर को कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था कि बज़ल की तबीयत ठीक नहीं है। जब मैंने सब ठीक है की गर्दान शुरू की तो उन्होंने मेरी बात मानने के बजाय मुझे कहा, सच बताएं क्या मसला है बज़ल को। मैंने जवाब दिया,
میں نے ساری زندگی میں آپ سے زیادہ عبادت گزار عورت نہیں دیکھی۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کرتی ہیں تو اس کی رحمت پر یقین رکھیں کہ وہ بزل کو بالکل ٹھیک کر دے گا۔ آپ ابھی مجھ سے وعدہ کریں کہ اس خیال کو کبھی دل میں نہیں آنے دیں گی کہ بزل ٹھیک نہیں ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ سے بزل کی صحت کے لیے دعا کریں اور یقین رکھیں کہ میرا مالک بزل کو بالکل ٹھیک کر دے گا۔ خدا جانے وہ کون سا لمحہ تھا یا میرے الفاظ میں کیسی تاثیر تھی کہ میرے الفاظ سیدھے اس عورت کے دل میں اتر گئے اور اس عورت کے اندر یہ یقین بیٹھ گیا کہ بزل کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد قمر مکمل طور پر مجسم دعا بن گئی۔ عبادت تو پہلے ہی وہ بہت زیادہ کرتی تھی، مگر بیٹے کی بیماری نے اسے خدا کے مزید قریب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور ایک معجزہ رونما ہو گیا کہ بزل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس سلسلے میں اٹلی کی نرسوں اور کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو میں نے ایک معمول بنا لیا تھا، ہر جاننے والے بندے سے یہ ضرور کہتا تھا بزل بیمار ہے، اس کی صحت کے لیے دعا کریں۔ سالوں بعد جب اللہ کے فضل سے بزل بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، ایک دن قمر بطول نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا، اگر آپ پہلے دن ہی مجھے بزل کی بیماری کے بارے میں بتا دیتے تو شاید میں دہشت سے مر جاتی۔ آپ کے نہ بتانے کے باوجود میرے دل میں خوف اور وسوسے بہت زیادہ آ رہے تھے جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور بزل کی صحت کے لیے دعا کی۔ میں ابھی یہ دعا مانگ رہی تھی کہ آپ تورینو اسپتال سے میاں ڈاکٹر سے بات کر کے آ گئے۔ جب آپ نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کی تو میں نے آپ سے کہا مجھے سچ سچ بتائیں کہ بزل کو کیا بیماری ہے۔ تو آپ نے جواب میں کہا تھا بزل کو جو بیماری ہے اس کو چھوڑیں، اگر اللہ کی عبادت کرتی ہیں تو اس کی رحمت پر بھی یقین رکھیں، وہ ہر بیماری کو ٹھیک کر دے گا، اور آپ وعدہ کریں کہ اس خیال کو کبھی دل میں نہیں آنے دیں گی کہ بزل ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کی دو باتیں سن کر مجھے ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی پیغام دے کر ہی میرے پاس بھیجا ہے۔ اس دن کے بعد میرے دل سے ڈر اور خوف نکل گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ بزل ٹھیک ہو جائے گا۔ بعد میں مجھے بیماری کی سنگینی کا پتہ چل گیا، مگر اس وقت تک میرا یقین بہت زیادہ پختہ ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بزل کو بالکل ٹھیک کر دے گا۔ میں نے کہا ساری بات ہی یقین کی ہوتی ہے۔ جب ہم یقین اور ایمان سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہمیں ضرور عطا کرتا ہے، اور جب اسے کوئی پیغام دینا ہو تو ہم پیغمبر تو ہیں نہیں کہ وحی نازل ہو، وہ اپنے کسی بندے کے منہ سے کوئی الفاظ ادا کروا دیتا ہے جس سے آپ کو سوالوں کا جواب مل جاتا ہے۔ آپ کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی کردار اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں اور دل کھلا ہونا چاہیے۔ بزل کی بیماری کے دوران سبھی پریشان رہے اور ہم سب کے معمولات زندگی متاثر ہوئے، مگر سب سے زیادہ اثر لائبہ پر ہوا۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی جب بزل بیمار ہوا، اور اس بیماری کی وجہ سے لائبہ سے وہ توجہ حاصل نہ کر سکی جو اسے ملنی چاہیے تھی۔ مگر بزل کے ٹھیک ہونے کے بعد ہم سب نے مل کر لائبہ کی یہ کمی پوری کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تا دم تحریر دونوں بہن بھائی ماشاء اللہ شادی شدہ ہیں اور اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آسانی کے ساتھ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔